میں گانا چاہتا ہوں جیسے پرندے گاتے ہیں، اس بات کی فکر کیے بغیر کہ کون سنے گا اور کیا سوچے گا۔ تم سمندر میں ایک قطرہ نہیں ہو، بلکہ تم وہ قطرہ ہو جس میں پورا سمندر ہے۔ ہم سب کے اندر دو بیڑیے لڑ رہے ہیں، پہلا برا ہے اور دوسرا اچھا ہے۔ جیتے گا وہ جسے تم کھلاؤ گے۔ جب آپ پیدا ہوئے تو آپ روئے اور دنیا خوش ہوئی۔ اب زندگی ایسے جیو کہ جب آپ مرے تو دنیا روئے اور آپ خوش ہو۔ سنو، ورنہ تمہاری زبان تمہیں بہرا کر دے گی۔ غم مت کرے، جو چیز آپ سے چھن گئی ہے وہ کسی اور شکل میں آپ کو ضرور ملے گی۔ حکمت تلاش کرو، علم نہیں۔ علم ماضی کا ہے اور حکمت مستقبل کی ہے۔ آپ کا دل ایک سمندر کے برابر ہے۔ جاؤ اپنے آپ کو اس کی چھپی ہوئی گہرائیوں میں تلاش کرو۔ ذہین انسان زندگی میں تین چیزوں سے دور رہتا ہے: جوانی میں ہوس سے، بلوغت میں جھگڑے سے اور بڑھاپے میں لالچ سے۔ تیرے سامنے دشمن اور ایک بے وقوف دوست کا ہاتھ ہو تو بہتر ہے تم دشمن کا ہاتھ تھام لو۔ میں جانتا ہوں کہ تم تھک گئے ہو، لیکن آؤ، یہی سیدھا رستہ ہے۔ جب دل کی آنکھ کھل جائے تو پھر تو ایسا سمندر بن جائے گا جس میں موتی پیدا ہوتے ہیں۔ تین قسم کے لوگوں کو مسکرا کر دیکھا جائے تو رزق میں اضافہ ہو جاتا ہے: والدین کو، استاد کو اور بزرگوں کو۔ جب تو مرض میں مبتلا ہوتا ہے تو اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ تیری بیماری نے تجھے غفلت سے جگا دیا ہے۔ سفر کی بدولت ایک غلام بادشاہ بن جاتا ہے۔ چاند بھی اگر سفر نہ کرتا تو اتنا خوبصورت نہ ہوتا۔ کسی نے مولانا رومی سے پوچھا کہ میرا دل تو بہت چھوٹا ہے اور دنیا کا غم بہت بڑا ہے، اسے میں اپنے دل میں کیسے سما سکتا ہوں؟ مولانا نے کہا، تمہاری آنکھیں بھی تو بہت چھوٹی ہے، وہ تو ساری دنیا سما لیتی ہے۔ کمظرف انسان دوسروں سے لیا ہوا ہیرا بھول جاتا ہے، لیکن اپنا دیا ہوا پتھر بھی یاد رکھتا ہے۔ کسی بھی چیز سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اے میرے دل، نہ تو یہ درد ہمیشہ رہنے والا ہے اور نہ ہی یہ زندگی۔ علم یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہو کہ کیا کہنا ہے، اور حکمت یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہو کہ کب کہنا ہے۔ نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرو کہ صحبت میں بڑا اثر ہوتا ہے۔ اس انسان کا رزق کبھی نہیں بڑھ سکتا جس میں یہ دو عادات ہو: ناشکری کرنا اور زنا کرنا۔ معرفت کا نشان یہ ہے کہ اس میں خاموشی بہت ہو۔ اگر کسی وقت بات کرے تو ضرورت کے مطابق کرے۔ ہمسائے کا حق اس قدر ہے جس قدر والدین کا حق ہے۔ ان لوگوں کا رزق، دولت اور عزت ہمیشہ کم رہتی ہے جو دوپہر کے وقت نماز ظہر ادا نہیں کرتے۔ صبر دراصل یہ ہے کہ جو تکلیف تمہیں پہنچے تم اس پر آہذاری نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ اسے ولی بنا لیتا ہے جو بندہ یہ چار کام کرتا ہے: کم کھاتا ہے، کم سوتا ہے، کم بولتا ہے اور لوگوں سے میل جول کم رکھتا ہے۔ معزز بننا چاہتے ہو تو دوسروں کی عزت کرو، کیونکہ یہ کام
معزز بندہ ہی کرتا ہے، اور یہی انسانیت کا کمال ہے۔ بعض تکلیفوں اور پریشانیوں میں انسان کے لیے خیر چھپی ہوتی ہے۔ پرندہ جب اڑنے کی ٹان لے تو ہوا کو راستہ دینا ہی پڑتا ہے۔ اللہ کو خوش رکھنا ہے تو تین لوگوں کو خوش رکھو: غربا، مساکین کو، دکھی اور بے سہارا کو۔ زندگی میں دو لوگوں سے دور رہنا: ایک مصروف اور دوسرا مغرور سے، کیونکہ مصروف اپنی مرضی سے بات کرتے ہیں اور مغرور اپنے مطلب کے لیے یاد کرتے ہیں۔ صبر ایک ایسی سواری ہے جو اپنے سوار کو کبھی گرنے نہیں دیتی، نہ کسی کے قدموں میں، نہ کسی کی نظروں میں۔